الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہوگا تحریک علی گڑھ۔ اس سے پہلے تحریک دیوبند جو ہے اس پہ ایک لیکچر دو پارٹس میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھجوا چکی ہوں۔ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ریکارڈنگ کا پرابلم ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کو دو پارٹس میں کرنا پڑا۔ آج میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک ہی پارٹ میں تحریک علی گڑھ جو ہے وہ کور کروا سکوں۔ تحریک دیوبند کی طرح تحریک علی گڑھ بھی بہت مشہور ہوئی اور اس کی بہت بڑی علمی اور تعلیمی اور سیاسی سماجی حیثیت ہے۔ اس کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی اور اس کے بعد انگریزوں کا سارے ہندوستان پر قابض ہو جانا بہت بڑی ریزن ہے، اور ساتھ ہی انگریزوں کا یہ تاثر، یہ ذہنی سوچ، اس کا ڈیولپ ہو جانا کہ مسلمان اس بغاوت کے پیچھے ہیں، کیونکہ پہلے حکمران یہاں پر وہی تھے، لہٰذا ہمارے خلاف جو یہ بغاوت ہوئی ہے یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب ہمارے عذاب کا نشانہ بھی یہی قوم بنے گی۔ اگرچہ 1857 کی جنگ آزادی اس میں ہندو بھی شامل تھے، مگر انہوں نے اپنی مکاری اور چالاکی سے یہ پورٹریٹ کیا کہ ہم لوگ اس میں شامل نہیں تھے، یہ سارا قصور مسلمانوں کا ہے، اور کیونکہ مسلمان سابقہ حکمران تھے لہٰذا اس وابستگی کی وجہ سے مسلمان مجرم ٹھہرے۔ مغل بادشاہ آخری بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے یہاں پر 700 سالہ مسلمانوں کی عظیم حکمرانی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت کھٹن تھا، ایک طرف حکومت کرنے والا طبقہ جو ہے وہ غلام ہو گیا، تو دوسری طرف انگریزوں نے ان کو اپنے ظلم و ستم کے لیے ٹارگٹ کر لیا، اور ان کو مشکلات کا سامنا پہلے کی نسبت زیادہ کرنا پڑ گیا۔ فارسی کا بطور سرکاری زبان خاتمہ کر دیا گیا، ان کے تمام اسکول اور مدارس بند کر دیے گئے، اوقاف ان کے ضبط ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی جائیدادیں تک بھی چھین لی گئی، ان سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا گیا، اور کئی ایک مسلمان لیڈرز کو گرفتار کرنے کے بعد کالے پانی کی سزا، جس کا آپ نے محاورتاً سنا ہوگا، جزائر انڈمان کو کہتے ہیں کالے پانی کی سزا، وہاں بھیج دیا جاتا تھا جہاں پہ کوئی اسباب زندگی نہیں تھے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ لوگ وہاں بھٹک بھٹک کر مر جاتے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری رکھا، اور ہندو جو تھے وہ پہلے بھی رعایا تھے، اب بھی رعایا تھے، انہوں نے اس تبدیلی کو قبول کر کیا اور انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا، اپنی وفاداریوں کو مزید بڑھاؤ دیا اور انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداریوں کو کنفرم کر لیا۔ مسلمان اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، لہذا اب وہ اس جہاں سیاسی، سماجی، معاشی استحصال کا شکار ہوئے، وہاں سب سے بڑھ کر خطرناک چیز یہ ہوئی کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ ہو گئے، ان کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا، اور انگریزی نظام تعلیم ان کی روایات سے منافی تھا، اور وہاں یہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے تحریک دیوبند شروع ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے تحریک علی گڑھ شروع ہوئی۔ البتہ تحریک علی گڑھ کا جو مزاج اور جو رنگ اور اس کی آپ کہہ لیں اس کا اثر جو ہے، اس میں سر سید احمد خان کی ذاتی شخصیت، ان کی سوچ، ان کے علم اور ان کی کوشش اور کاوش کا اثر بہت زیادہ نمایاں ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک جائزہ لیا، تقریباً 20 سال پر مبنی یہ جائزہ تھا۔ اس جائزے سے انہیں یہ پتہ چلا کہ 1865 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد صرف 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے تھے، جس میں سے صرف اور صرف 4 مسلمان، یعنی اونلی 1% مسلمان تھے۔ کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی جو یونیورسٹیاں 1856 میں قائم ہوئی تھیں، 1875 تک، 56 سے لے کر 75 تک اس تمام پیریڈ میں صرف 846 جو ہے گریجویٹس میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ 846 آلموسٹ 850 لوگوں اگر انہوں نے گریجویشن کیا 1856 سے 57 تک، 75 تک، تو ان میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے جب یہ اعداد و شمار گزشتہ 20 سالوں کے اکٹھے کیے تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یونیورسٹی گریجویٹس اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 ہے۔ 3155 کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنی کم تعداد ہے، کوئی آٹے اور نمک کا تناسب بھی نہیں بنتا۔
1852 تک کلکتہ ہائی کورٹ نے 20 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کا لائسنس یا اجازت دے رکھی تھی، جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ 240 وکیلوں میں سے صرف ایک مسلمان۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا۔ 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 سرکاری اسکول تھے۔ قیام پاکستان تک سندھ میں کوئی سرکاری کالج نہیں تھا۔ حیدرآباد، میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالجز تھے۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ ہندو پڑھ کر کچھ نہ کچھ ترقی کر چکے تھے اور مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ تھے، اور اب کسی طور سے اپنے بچوں کو سرکاری تعلیم کے لیے بھیجنے کو تیار نہ تھے۔ اور ملازمتیں چونکہ سرکاری تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے اپنا یہ انگریزی نظام تعلیم اپنایا اور ملازمتوں پر قبضہ کر لیا۔ کاروباروں پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ اس ساری صورتحال میں مسلمان ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے، اور اس صورتحال کو سر سید احمد خان جیسے دوربین اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان دیکھ رہے تھے اور کسی طور پر بھی خوش نہیں تھے۔ اسی دوران سر سید احمد خان کا اتفاقاً اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ لندن جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں وہاں گئے تو سر سید احمد خان بھی ان کے ساتھ گئے۔ وہاں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کا نظام تعلیم دیکھا۔ وہاں کے مختلف جرائد، ایک کا نام آئی تھنک ٹیٹلر تھا، ایک کا نام اسپیکٹیٹر، ان کا مطالعہ کیا۔ ان سے بے حد متاثر ہوئے، وہاں کے نظام تعلیم سے متاثر ہوئے، ان اعداد و شمار کو اکٹھا کیا، ان سے بے حد پریشان ہوئے، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مسلمانوں کو صرف اس بات پر وقت اپنا ضائع کرنا اور گزارا نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پدرم سلطان دودھ کی لٹ کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب انہیں آگے بڑھنا ہوگا، تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور یہی اس ملک کے مسلمانوں کا مسائل کا واحد حل ہوگا۔ سر سید احمد خان نے اسی مقصد کے لیے مراد آباد میں اور غازی پور میں مسلمانوں کی تعلیم کے مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ بائی چانس ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا، نسبتاً ان کی مراد آباد اور غازی پور والے اداروں کی نسبت زیادہ مشہور ہوا، اور یہی مدرسہ جو تھا آگے چل کر اس نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ تحریک علی گڑھ میں ان کے مقاصد ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سر سید احمد خان نے اس چیز پر بہت فوکس کیا، اس چیز کو بہت پرائرٹی دی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور جو غلط فہمی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان میں جو ایکسٹریم لائن ہے، ایک ڈویژن ہو گئی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ختم کیا جائے۔ مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہوں، ان کی معاشی اور معاشرتی حالت بہتر ہو، ان کے اندر سے توہم پرستی کو ختم کر کے سائنٹیفک جو ہے طرز فکر وہ پیدا کیا جائے۔ مسلمانوں میں عظمت رستہ کا احساس اجاگر کیا جائے، ان کے اندر یہ احساس اجاگر کیا جائے کہ وہ ایک قوم تھے، ایک قوم ہے، اور انہیں اپنے قومی اور ملی شخص کو اجاگر کرنا ہے۔ اسلام کے تصور کو فروغ دیا جائے، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کر دی جائے، کیونکہ تحریک دیوبند میں جب ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو وہاں یہ ہم آہنگی اور وہاں یہ توازن ہمیں تھوڑا کم نظر آیا تھا۔ اور عملی زندگی کے مسائل کے ساتھ تعلیم کو ریلیٹ کیا جائے، مسلمانوں کو ایسے ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ بزنس بھی کر سکیں اور جابس بھی کر سکیں۔ تحریک علی گڑھ کو ہم مکمل طور پر کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کو نہ سمجھیں، اور سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات اتنی وسیع ہیں کہ ان کے اوپر باقاعدہ سے ایک بک لکھی جائے، کئی لیکچرز دیے جائیں تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں چند ایک ان کی کوششوں کا یہاں پہ ذکر کروں گی۔ سائنٹیفک سوسائٹی مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ویلڈ انگلش بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کی جائے اردو میں، اور یہ ٹرانسلیشن کر کے مسلمان علماء جن کو انگریزی نہیں آتی ہے مگر ان تک یہ جدید علوم پہنچا دیے جائیں۔ اور واقعتاً انہوں نے اتنے اچھے ٹرانسلیشنز کیے اور اتنے رواں ترجمے لکھے اور محاورہ تھے، سلیس اور آسان تھی کہ ان کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ جب سر سید احمد خان جو ہے مراد آباد سے شفٹ ہوئے یہاں پر تو ساتھ ہی یہ سوسائٹی بھی ان کے لیے ساتھ شفٹ ہو گئی، اور انہوں نے اس کے لیے ایک مستقل عمارت بھی تعمیر کروائی۔ اس کے اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتے تھے، اور ہر 15 دن کے بعد ذی علم لوگ اکٹھے ہوتے اور مختلف علمی موضوعات پر بحث مباحثہ کرتے۔ ایک بہت اچھی روایت کا آغاز ہو گیا، اور مسلمان علماء
جو کہ انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے جدید علوم سے واقفیت حاصل نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے شکر کیا کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے تھرو اب وہ یہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ان کی ایک بہت مشہور کوشش اور ہے، وہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 13 مارچ 1866 سے شروع ہوا۔ یہ ہفتہ روزہ تھا، ایک ویک کے بعد نکالا جاتا تھا، اور پھر اس کی جب پاپولیرٹی بڑھی تو اس کو 3 دن پر بھی شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے 2 مین آبجیکٹیو تھے، ایک تو یہ کہ انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کریں انگریزی زبان میں، کہ یہاں کے لوگ آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی یہ پرابلمز ہیں، یہاں کے لوگوں کو آپ مسکنسیو کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں۔ دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو برطانوی نظام تعلیم سے نظام حکومت سے روشناس کرایا جائے، اور کچھ غلط فہمیاں جو زیادہ ایکسٹریم تھے مسلمانوں کے ذہن میں ان کو بھی تھوڑا کم کیا جائے۔ یہ دونوں سائڈز میں کچھ مفاہمت کی فضا پیدا کر دی جائے۔ اس اخبار کی اس 2 رو جو والے مقاصد تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اس کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ اس کا ایک پیج انگلش میں ہوتا تھا اور ایک پیج اردو میں ہوتا تھا، جس سے انگریزی اور اردو دونوں سمجھنے والے طبقے جو مستفید ہوتے تھے، اور اس میں اخلاقی، سیاسی، علمی نوعیت کے مضامین شامل ہوتے تھے، اور وہ اتنے اچھے اور اتنے کمپریہنسو ہوتے تھے کہ وہ بطور لیکچر پیش کیے جاتے تھے، اور یہ اخبار ہمیشہ ریگولرلی شائع ہوتا رہا، اور اس کا وقار بڑھ چکا تھا، اتنا یہ ویلڈ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی ہر خبر مستند ذرائع سے آتی تھی، اور اس کے اوپر لوگ یقین بھی کرتے تھے۔ اس نے مقامی صحافت میں بہت اہم رول پلے کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ کالج، جو کہ مشہور و معروف سر سید احمد کی تحریک میں اور سر سید احمد کی ذات سے وابستہ ادارہ۔ سر سید نے انگلستان میں اپنے قیام کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کا، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، مطالعہ کیا، اس سے امپریس ہوئے، اسے پسند کیا، اور واپس آ کر انہوں نے یہاں پر اسی طرح کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ ان کو وہاں یہ بات بہت پسند آئی تھی کہ وہاں طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ سویلائزڈ ایک مہذب زندگی بسر کرنے کے اصول بھی ذہن نشیں کرا کر ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے۔ اس لیے سر سید نے فیصلہ کیا کہ اس طرز میں برصغیر میں ایک ادارہ قائم کروں گا، لیکن وہ اقامتی ہوگا، یعنی اس میں اسٹوڈنٹس وہیں پہ رہیں گے، گھروں کو نہیں جائیں گے، اور فل ٹائم ان کی ٹریننگ کی جائے گی، ان کو مینرز سکھائے جائیں گے، اور ان کو ایک سویلائز شہری کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ اس کا نام انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج تجویز کیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا، پھر 2 سال کے بعد یہ 1877 میں MA کالج کے طور پر کام کرنے لگا۔ علی گڑھ کالج کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں۔ اس کی عمارت انتہائی شاندار اور ایلیگنٹ تھی، اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھی۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان میں اقامتی ادارہ ہونے کی وجہ سے انٹریکشن بہت اسٹرانگ تھا۔ اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ اب علی گڑھ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ایک تحریک کی صورت اس نے اختیار کر لی تھی، اور یہ مسلمانوں کی زندگی کے سیاسی، سماجی، معاشی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کر رہی تھی۔ سر سید کی بہت بڑی خواہش تھی کہ کالج جلد از جلد ایک یونیورسٹی کی صورت اختیار کر لے۔ 1894 میں سر سید نے فرمایا کہ دوستو، ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جبکہ یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات ملے گی اور ہم اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ یہ سر سید احمد خان کی مشہور کوٹیشن مسلمانوں کے نظام تعلیم کے لیے ان کی اس جذباتی وابستگی کا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلوص کا اظہار ہے کہ وہ جدید تعلیموں کو اس لیے دلوانا چاہتے تھے کہ وہ غلامی سے نجات حاصل کریں، مگر کلمے کا تاج سر پر سجائے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیمی کمیٹی ایک قائم کی ہندوستان سے واپسی پر، جس نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف قسم کے تعصبات ہیں اس سے انہیں باہر نکالا جائے۔ دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک اور تعلیمی کمیٹی قائم کی، جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین کو دعوت دی کہ وہ جہاں کے جو ایجوکیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر خود لکھیں اور بتائیں کھول کر کے کیا کیا پرابلمز ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد کا ایک اور خواب علی گڑھ کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، مگر وہ کروڑوں فرزندان توحید کی تعلیمی ضرورت پورا کرنے سے قاصر تھے۔ سر سید یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو سکے۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی، اور اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا،
اور آگے چل کر مسلم لیگ نے ہی پاکستان بنانے میں سب سے اہم اور وائٹل رول پلے کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی پہلی عید اور بنیاد تھی۔ تحریک علی گڑھ کے ہم نے اثرات چیک کرنے ہیں کہ کیا تھے بر صغیر کے مسلمانوں کے۔ تحریک علی گڑھ کے اثرات کے حوالے سے ایک میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، جو اسٹوڈنٹس اثرات پیپر میں لکھتے ہیں، سناتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم اساتذہ بھی، ہم صرف اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر متحدہ ہندوستان میں یا برصغیر کے مسلمانوں کی لائف پہ اس کے کیا اثرات تھے، جبکہ اس کے اثرات کے دو اینگل ہیں میرے نقطہ نظر کے مطابق۔ ایک وہ جو کہ وہاں کے موجودہ ان حالات میں وہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے زندگیوں پر پڑے، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی اس تحریک کے اثرات آئے۔ تو ان کے اثرات کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے اور سوال کو اور اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ تحریک علی گڑھ کے اثرات ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اثرات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر مغربی تعلیم کا فروغ ہوا اور ان کی مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح ہوئی، اور سر سید اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب رہے اور مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور اس تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے کئی جگہوں پر اسکول اور کالج بھی کھولے۔ اس کے علاوہ یہاں سے پڑھنے کے بعد مسلمان اس قابل بھی ہوئے کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے اب نہ صرف اپلائی کر سکتے تھے بلکہ انہیں ملنے بھی لگے۔ انگریزوں کے ساتھ جو مصالحت وہ چاہتے تھے اس میں بھی وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جو رسالہ ان کا مشہور ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس میں انہوں نے کمپلیٹلی یہ لکھا کہ اس وار کا، اس جنگ کا تمام مدعا جو ہے وہ آپ مسلمان قوم پر ہرگز نہ ڈالیں، یہاں اس طرح سے ہندو بھی شامل تھے، یہ بات چیت ہوئی تھی، یہ سیاسی رخ تھا اس کا۔ تو اس سے یہ ضرور ہوا کہ وہ پوری طرح سے تو نہیں لیکن کافی حد تک وہ حکومت کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کے غصے کا اور آپ کے انتقام کا سارا نزلہ جو ہے مسلمانوں پر نہیں گرنا چاہیے۔ انہوں نے اس رسالے کو لکھنے کے بعد یہ اب دیکھیں کہ اثرات اس کے کچھ بھی کہہ رہے ہیں اسباب بغاوت ہند کی، لیکن انہوں نے لکھنے کی جس جرأت کا مظاہرہ کیا اس دور میں جب ایک پورا حکمران ٹولہ آپ کے خلاف ہو چکا اور آپ ان کو حقیقت اور آئینہ دکھائیں، تو یہ بڑی جرأت کا مظاہرہ ہے اور وہ کسی اور لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ اور انہوں نے اس سے اہل مغرب کو یہ یقین دلایا کہ آپ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ریجڈ اور غلط سمجھ لیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلم اتحاد کے لیے بہت کوششیں کی اور مسلمانوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تاکید کی وہ پہلے آپس میں یونٹی کریٹ کریں۔ اسی وجہ سے انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ قائم کی تھی، اس نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا اور علاقائی تعصب کو ختم کرنے میں، کم کرنے میں، کمزور کرنے میں اہم رول پلے کیا۔ ان کا دل قومی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جو فکر ہے میری یہ سارے ہندوستان میں پھیل جائے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی ذاتی کردار سازی کے حوالے سے انہوں نے مسلمان طالب علموں کو اس بات پر بہت زیادہ آمادہ کیا، فوکس کیا کہ آپ کی اخلاق اور آپ کی عادات اور آپ کا کریکٹر، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کی ڈسپلن لائف ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا عام مسلمانوں کی زندگیوں پہ بہت اثر پڑا۔ حکامتی ادارہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے کریکٹر میں وہ چیزیں نظر بھی آ رہی تھی، اور ان کی اس نظم و ضبط کی وجہ سے مسلمان تعلیمی ادارے جو تھے وہ علی گڑھ کے نظم و ضبط کو فالو کر کے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرنا شروع ہو گئے، جس سے ایک اوور آل سوسائٹی میں وہ جب کھیت تیار ہو کے باہر آتی تھی اسٹوڈنٹس کی تو ایک اچھا امپریشن پڑنا شروع ہوا۔ اس کے علاوہ جو جدید قیادت ہے وہ انہوں نے فراہم کی۔ اس صدی کے دوسرے اشرے میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی میں نظر آتی ہے وہ صرف اسی قیادت کی مرہون محنت ہے جو کہ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے لوگ تھے، اور بظاہر جو سر سید احمد خان نے ایک تعلیمی تحریک شروع کی تھی اس نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت بڑا اور اسٹرانگ رول پلے کیا جدید لیڈرشپ پرووائڈ کرنے میں اور تحریک پاکستان کی بنیاد رکھنے میں۔ دین کا محدود تصور ایک ایسی یہ نقطہ اعتراض ہے جس کی بہت ساری تعلیمی ڈسکشن موجود ہے کہ سر سید احمد خان کی نیت پر، ان کے ایفرٹس پر، ان کے مفکر اور ڈائریکٹر اور محقق ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی اس نیت پر قطعاً کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ انتہائی اخلاص سے مسلمان قوم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں حکومت کے سخت رویے سے بچانا بھی چاہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب ہم پوری تعلیمی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو ان کا عزم تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہوگا، لہٰذا انہوں نے اس کو عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پورا نہیں کیا، صرف ایک سبجیکٹ دینیات کے نام سے انہوں نے لازمی قرار دیا اور
علی گڑھ جو ہے دینی طبقے کی وہ خواہشات اور توقعات پوری نہ کر سکا جو ان کو تھیں، جو کہ تحریک دیوبند نے پوری کی تھی۔ تحریک پاکستان جو ہے وہ جب چلی تو تحریک علی گڑھ کے ادارے اور تحریک علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ اور اساتذہ اس کا ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس تحریک کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ جدید تعلیم سے آراستہ لوگ تھے، کمیونیکیشن سکلز ان کے بہتر تھے، ڈسپلنلی ان کو تیار کیا گیا تھا، لہٰذا ان طلباء نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور قائد اعظم ذاتی طور پر بھی اس چیز کو پسند کرتے تھے، اور کئی ایک تقاریر میں انہوں نے تحریک پاکستان میں اس علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی کی رول کو بہت اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے اردو زبان کو بہت فروغ ملا، جو کہ پہلے فارسی اور عربی بالکل دب گئی تھی، اردو جو ہے وہ بالکل ایک بے معنی سی زبان ہو کر رہ گئی تھی، مگر جب انہوں نے مستند انگریزی کتابوں کے ترجمے اردو میں کیے، رسالے جاری کیے، اخبار جاری کیے، کتابیں اس میں لکھی، تو اردو کا رول اور اردو کی اہمیت بڑھانے میں بے پناہ اہم کردار سر سید احمد خان کی اس تحریک نے ادا کیا۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت سی پرابلمز کا جہاں شکار تھا جدید تعلیم کے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اور انگریز حکومت کے تعصب کی وجہ سے، سر سید احمد خان کی تحریروں سے، سر سید احمد خان کی کوششوں سے اور اس ادارے کے پڑھے لوگوں کے باہر سوسائٹی میں جب جانے سے اس معاشی خوشحالی میں کچھ فرق نظر آنے لگا، اور معاشی بدحالی دور ہوئی، اور لوگوں کو جابز ملنا شروع ہوئے، لوگوں نے کاروبار کرنا شروع کیے، اور معیشت میں اچھے اور پازیٹیو اثرات مرتب ہوئے۔ تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ ملا، بہت سی اور انجمنیں، بہت سے اور ادارے اور اسکول وجود میں آئے۔ پنجاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انجمن حمایت اسلام، انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ محمدن ایسوسیشن، انجمن اسلام بمبئی کے نام زیادہ نمایاں، یہ ساری تنظیمیں جو ہیں ڈائریکٹلی تحریک علی گڑھ سے متاثر تھیں، اور انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، اور انہوں نے ملک میں آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد نمایاں تعلیمی خدمات سر انجام دی۔ یہ وہ اثرات ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے برصغیر میں تحریک علی گڑھ کے دیکھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد، جس کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے نظام تعلیم پر بھی تحریک علی گڑھ کے اثرات مرتب ہوئے، اور ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے ان کا پیپر کسی بھی لیول کا ہو، ڈگری لیول کا ہو یا بی ایڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اکثر یہ سوال جب آتا ہے تو اس وقت اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کا مٹیریل کتاب میں موجود نہیں ہے، جبکہ اگر ہم ان اثرات کو غور سے پڑھیں اور تھوڑا سا ہمیں پاکستان کے نظام تعلیم کو ذہن میں رکھیں تو پوائنٹس ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جو موجودہ دین اور دینی مدرسوں اور انگریزی تعلیم کے درمیان میں ابھی بھی یہ ڈویژن لائن قائم ہے، یہ بھی اسی تحریک کے ورثے کے طور پر ہمیں ملی ہے۔ تحریک دیوبند کے لوگ ایک طرف ہو گئے تھے اور تحریک علی گڑھ کے ایک طرف۔ اسی طرح سے انگریزی زبان کی غیر ضروری اہمیت اور ہمارے ذہنوں پر اس کا حاوی ہو جانا، اور ہمارا یہ سمجھنا کہ جو انگریزی بولتے ہیں گویا وہی ذہین ہے، یہ بھی اسی تحریک کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ اردو زبان کو دفاتر میں اور کمزور زبان سمجھا جانا اور انگریزی کی فوقیت کبھی تک چلے آنا، یہ بھی روایت وہیں سے آئی ہے۔ تعلیم حاصل کرتے وقت ہر وقت یہ ذہن میں بات رہنا، اور یہ آبجیکٹیو ٹیچر، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پروسیس کے، ان کے ذہن میں یہ رہنا کہ ہم لوگ جاب حاصل کریں گے، یہ بھی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہی ہوا۔ اس کے علاوہ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر صرف اسلامیت لازمی کے نام پر جو ایک مضمون پڑھا کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور اس طرح کی چیزیں شامل نہیں ہوتی، یہ بھی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہوا۔ لیکن تحریک علی گڑھ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ایکسفورڈ اور کیمبرج کے سلیبس پڑھایا جانا اور ان سے متاثر غیر ضروری طور پر ہونا، یہ بھی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہے۔ لیکن تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہی پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو لاکھوں لوگوں کو جہاں جابز ملتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے تعلیم حاصل کر کے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اثرات ملے جلے ہیں تحریک علی گڑھ کے، یہ آپ کو سارے کے سارے ذہن میں رکھنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس تحریک علی گڑھ کے پیچھے سر سید احمد خان کی مضبوط شخصیت اور ان کے نظریات اور ان کی کوششیں، اور وہ یقیناً قابل ستائش ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور بطور لانگ کوسچن آپ اس کو لکھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔